اگر سماج میں کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے اور سے فار ایگزامپل ڈرگز کی طرف چلا جاتا ہے اور سے فار ایگزامپل چوری کرتا ہے یا کوئی اور جرم کرتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس پر یہ الزام عائد کریں کہ اس نے حرام کاری کی، اس نے جرم کیا، اس نے گناہ کیا اور اس سے اپنے سماج سے الگ تھلگ کر لیں، آئسولیٹ کریں، اٹس بیٹر بفور دیٹ ہم رک جائیں، سوچیں، غور و فکر کریں کہ اس بھائی نے، اس بہن نے یہ سنگین قدم کیوں اٹھایا، اور ہائی ٹائم یہ بھی ہے اس وقت کہ ہم جائیں اس بندے کے پاس، اس سے کہیں کہ میرے بھائی تم ڈرگز کا استعمال کیوں کرتے ہو؟ نارملی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سماج میں جب کوئی نوجوان ڈرگز میں مبتلا ہو جاتا ہے، پورا کا پورا سماج اس سے الگ تھلگ کرتا ہے اپنے آپ سے. نو وی ڈونٹ ایکنالج یو، یو آر بیڈ، یو آر اینٹی سوشل، بٹ نیور ایور وی ٹرائی ٹو اپروچ دیٹ پرسن، دیٹ بردر، دیٹ فرینڈ، کیونکہ کل تک وہ کسی کا بھائی اور دوست تھا نا، اور اس سے کہتے ہیں بھائی ذرا مجھے بتاؤ کس چیز نے آپ کو مجبور کر دیا یہ ڈرگز لینے کے لیے، کس چیز نے آپ کو مجبور کر دیا چوری کرنے کے لیے، کس چیز نے آپ کو مجبور کر دیا یہ جرم کرنے کے لیے؟ مے بی اس کے پاس وہ مرض ہوگا جس کا علاج آپ کے پاس ہوگا، اور اگر آپ نے اس کا علاج کر دیا وہ ٹھیک ہو جائے گا. جب ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں تو بتا دیا گیا ہے کہ بھائی آپ کلیکٹیو اپروچ کے ساتھ چلیں. اسلام نے بھی اس چیز کی تعلیم دی اور بتا دیا ہے جس نے اجتماعیت سے راہ فراری اختیار کی وہ خیر سے محروم ہو گیا، اب پتہ نہیں وہ کس ڈگر چلے گا. اسلام نے بتا دیا بھائی تقدیر تو لکھا ہوا ہے، اٹس ریٹن ونس اینڈ فار آل، اور تقدیر کا ایک جز ایسا بھی ہے جو بدلا جا سکتا ہے بیکاز آف ٹو تھنگز. ون کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، مناجات کریں. دو، آپ اپنے ہمسایہ کی، آپ اپنے رشتہ دار کی، آپ دنیا انسانیت کی دادرسی کریں، کیونکہ وہاں سے آپ کو دعائیں ملیں گے، وہاں سے آپ کے بارے میں نیک جذبات ابھریں گے، اور آپ کی تقدیر جو ہے وہ بدل سکتی ہے نارملی، جو بدلی نہیں جا سکتی ہے. جب ہم سوسائٹی میں اس طرح رہتے ہیں تو کیا مجھ پر یہ لازم نہیں ہے کہ میں دیکھوں آس پاس بھائی یہ میرا ہمسایہ ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، ارے بھائی اس کی بیٹی ہے 30 سال کی عمر، 35 سال کی عمر اس نے پار کر لی، ابھی تک شادی نہیں کی. میں حمام پہ بیٹھوں گا، میں چوراہے پہ بیٹھوں گا، میں بڑی بڑی محفلوں میں اس بارے میں ڈسکشنز کروں گا، لیکن کبھی میں اپروچ نہیں کروں گا اپنی اس بھائی کو اور بتاتے اس سے پوچھوں کہ بھائی آپ کی بیٹی ہے، شادی کی عمر تو اس نے پار کر لیا، واٹ از دا ریزن کہ آپ ابھی تک اس کی شادی نہیں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ایسی ڈیفیکلٹی ہو جس کا مداوا آپ کے پاس ہوگا، ہو سکتا ہے، بٹ نو، یہ جو سامنے معاملات ہوتے ہیں نا میرے آس پاس، یہ مجھے دکھائی نہیں دیتے ہیں. باہر کے لوگ جب سری نگر کی گلیوں میں، جب کشمیر کے باقی قصبوں کے کوچوں میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ مجھے دکھائی دیتا ہے. جب کوئی لولا لنگڑا سامنے آ جاتا ہے وہ مجھے دکھائی دیتا ہے. جب کوئی میرے گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور آہو بگاں کرتا ہے وہ مجھے دکھائی دیتا ہے. لیکن میرے بالکل ہمسائیگی میں، میرے بغل میں جو آئے روز واقعات پیش آتے ہیں، جو میرا ہمسایہ آئے روز حالات سے لڑ رہا ہوتا ہے، یہ مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے. اور جب کہ لیٹ می ٹیل یو، جب کہ اس ہمسائے کے بارے میں مجھے کل پوچھ گچھ ہوگی، اس بندے کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی جو باہر سے آتا ہے اور جس کو میں دیتا ہوں، اس ہمسائے کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. اسی لیے اسلام نے لازم کر دیا کہ جو صدقہ، خیرات، زکات اب جمع کریں گے اس سے اجتماعیت کے دائرے میں لائیے. انفرادی سطح پر صدقہ کرنا بھی بعض جگہوں پر احسن ہے، اٹس گڈ. اس طریقے سے دے دو کہ اگر دائیں ہاتھ سے دے دو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. لیکن جنرلی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھائی اجتماعیت کے ساتھ چلو. تبھی تو بتا دیا گیا ہے آپ بیت المال کا انعقاد کرو، گاؤں گاؤں میں بیت المال ہونی چاہیے.
اور گاؤں کے سبھی لوگ اس بیت المال میں کنٹریبیوٹ کریں، صدقہ ہو، خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، انفرادی سطح پر بھی دے دیں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، لیکن لازمی جو ہے زکوٰۃ، اس سے آپ اس کے حوالے کر دو، اور پھر اس گاؤں کے بیت المال پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی گاؤں پر وہ صرف کریں، اور وہاں اس بیت المال کے جو ذمہ دار ہوں گے ان کی نظر ویسی ہونی چاہیے کہ وہ دیکھیں آس پاس کے سماج میں کون مجبور ہے، ظاہری ٹپ ٹاپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی انسان اندر سے پتہ نہیں کتنا مجبور ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان کتنے مجبور ہیں، بظاہر تو ٹپ ٹاپ ہوتے ہیں، لیکن بے روزگاری کے مارے ان کے دماغ کے اندر جتنا ڈپریشن ہے، بے روزگاری کے مارے جس طرح کے حالات سے جونج رہے ہوتے ہیں، شادی شدہ بھی نہیں ہے تو، اور یہ سوال ان کے لیے کتنا پریشان کن ہوتا ہے۔ ماں باپ کا کہنا، دوستوں ہمسایوں کا ہر روز پوچھنا، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کتنا سہانی روح ہے۔ کیا ان کی ہم دادرسی نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بس مجبور وہی ہے جس کے پاس مکان نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، مجبور یہ نوجوان بھی ہے ہمارا۔ اور جو آپ دیکھ رہے ہیں آئے روز ہارٹ اٹیکس کے واقعات پیش آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہی آتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس ہارٹ اٹیک کے پیچھے کوئی اکنامک پرابلم ہوگی اس بندے کی، اس نوجوان کی، کوئی معاشی تنگ دستی ہوگی، اور جس کی داد رسی مجھے کرنی تھی لیکن میں نہیں کرتا ہوں؟ جسٹ